موضوع الدرس في فضل ليلة المباركة أي ليلة القدر، سورة الدخان، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ذکر آیا ہے لیلہ مبارکہ کا، تو اس میں جو راجح قول مبارک ہے وہ یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر. بہت ضعیف روایات میں آتا ہے کہ 15 شعبان کی رات ہے، لیکن اس کی تائید نہیں ہوتی احادیث سے. 15 شعبان کی رات میں بعض روایات ذکر کی گئی ہیں، لیکن وہ بالکل صحیح نہیں، اور بعض روایات بالکل ضعیف ہیں. اور بعض علماء اللہ کے عباد صالحین اولیاء اللہ کے اقوال ہیں کہ 15 شعبان کی رات بھی ایک مبارک رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام اگلے سال تک اسی رات تک کے جو فیصلے ہیں وہ فرما دیتے ہیں. کس کس کی موت ہے، کس کی زندگی ہے، رزق کیا ہے، اولاد کیا ہے، شقی ہے، سعید ہے. تو بعض علماء نے اس کو ذکر فرمایا، اور بہت سارے جو اہل اللہ ہیں وہ اس رات میں خصوصی طور پہ جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمتیں مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق مانگتے ہیں. لیکن کسی صحیح حدیث مبارک میں نہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ہو کہ 15 شعبان کی رات میں یہ کرنا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں. یا صحابہ سے کوئی بات ثابت ہو، وہ بھی ہمیں کسی صحیح روایت میں نہیں ملی. ابن العربی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ میں نے بڑا تتبع کیا، بڑی تلاش کی ہے، لیکن مجھے کوئی صحیح حدیث نہیں ملی. ویسے اس رات کو لیلۃ الشک بھی کہتے ہیں. شک کہتے ہیں جیسے کوئی رجسٹری کراتے ہیں نا، تو آپ حکومت آپ کے لیے وہ پٹا جاری کرتی ہے، یعنی پٹے ملتے ہیں.
اور لیلۃ البراء بھی کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بعض کو جہنم سے برات کا پروانہ عطا فرماتی ہیں. یہ ساری باتیں ہیں. بات صرف اتنا ہے کہ قرآن میں جو لیلہ مبارکہ ہے اس سے مراد 15 شعبان کی رات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کسی صحیح حدیث میں ہمیں کوئی حکم نہیں ملتا. بس دو ویسے اللہ کی عبادت ہے بالکل کریں. بلکہ بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ 13, 14 اور 15 کا روزہ رکھ لیں چونکہ وہ سنت بھی ہے اور اس میں 15 کی رات بھی آ گئی. یعنی دونوں آدمی کو سہولتیں اور فضیلتیں میسر آ گئی کہ بھئی 13, 14, 15 یہ روزہ رکھنا سنت ہے. اچھا سوموار اور جمعرات کا روزہ سنت ہے. تو جب آپ یہ روزے رکھیں گے 15 بھی آ گئی, جمعرات بھی آ گئی. اور ویسے بھی جمعرات کی ایک فضیلت ہے. تو اس لیے بہرحال یہ نہیں اس کا مطلب کہ آدمی عبادت نہ کرے, آدمی کوشش نہ کرے. لیکن یہ جو رواج بن گئے ہیں نا جی کہ فلاں چیزیں تقسیم, یہ ساری باتیں غلط ہیں. ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ کی یہ دن رات جو ہیں رمضان کے آنے سے پہلے پہلے وہ بھی اللہ کی عبادت میں گزریں, تلاوت قرآن میں گزریں, درود شریف پڑھنے میں گزریں, خیرات میں گزریں, صدقات میں گزریں, اور تاکہ آدمی بالکل استعداد کامل ہو, تیار ہو رمضان شریف کے آنے کے لیے. اور رمضان کا استقبال ایسے کریں کہ خوشی کے ساتھ رحمت کا مہینہ آ رہا. ایک بات تو یہ سمجھیں. دوسری بات جو ہے اللہ فرماتی ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم, کہ اسی رات میں فیصل کر دیے جاتے ہیں مہم امر. جو اس کا کیا معنی ہے یاد رکھو. اصل بات تو یہ سمجھیں کہ ابھی یہ عالم سماء والارض پیدا بھی نہیں ہوا تھا. یعنی اس کائنات کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمائی. اچھا یہ 2000 سال جو آتا ہے نا یہ یعنی اب اگر ہم اندازہ لگائیں تو کتنی مدت, یعنی 2000 سال. ورنہ اس وقت نہ آسمان تھا, نہ زمین تھی, نہ سورج تھا, نہ چاند تھا, نہ دن تھا, نہ رات تھی. تو بات کو سمجھا کریں. جیسے آ جاتا ہے کہ بھئی قیامت کا دن جو ہے 1000 سال کے برابر ہوگا, بھئی وہاں تو نہ دن ہے نہ رات ہے. یعنی اگر ہم اس 1000 سال کا حساب لگائیں تو گویا وہ اتنا بڑا دن ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے, سمجھا کریں حدیث رسول. تو اب سب سے پہلے صحیح حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمائی. اور پھر اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ اکتب, لکھو. اب یہ مانا نہیں کہ قلم میں علم تھا, لکھوانے والی تو اسی کی ذات ہے. اللہ نے حکم دیا, قلم چلنا شروع ہو گیا. اللہ نے حکم دیا کہ اکتب ما کانا, لکھو جو کچھ ہو چکا, وما یکون, جو آگے ہوگا, وما ہوا کائن, اور جو قیامت تک ہوگا سب لکھو. سب لکھا گیا. اور صحیح حدیث میں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جفت الاقلام ورفعت الصحف, اب وہ صحیفہ لپیٹ کے بند کر دیا گیا اور قلم خشک ہو گئی. بس اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, کوئی تغیر نہیں. اسی لیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پر اللہ نے 50 نمازیں فرض کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آئے تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور آپ کی امت پہ کیا فرض ہوا؟ تو آپ نے فرمایا 50 صلاتن, 50 نمازیں.
تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور ارجع الی ربک فسلہ التخفیف، آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور ان سے رعایت مانگیں امت کے لیے. آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. یہیں سے ایک مسئلہ سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام گویا 7ویں یا 6ٹھے آسمان پہ، جبریل علیہ السلام گویا سدرۃ المنتہا پہ، اس سے آگے نہیں جا سکے. اس سے آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور آپ رف رف پہ گئے ہیں. رف رف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ قالین کا ٹکڑا ہے، ایسا ٹکڑا قالین پہ کھڑے ہو گیا تو وہ رف رف وہ خود لے کے اڑ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرش کے سامنے پیش کیا. وہاں سے پھر حضور یہاں واپس آئے، یہاں سے پھر واپس گئے. یہ معنی ہے ارجع الی ربک فسلہ التخفیف، کہ آپ واپس جائیں اور حضور پاک اللہ سے تخفیف مانگیں. تو اصل میں علماء نے فرمایا کہ یہ بھی شان ہے کہ اللہ چاہتے تھے کہ حضور کو ایک معراج نہیں، ایک معراج میں کئی معراج ہو جائیں. معراج کا معنی عروج ہے نا. اب حضور آ رہے ہیں، پھر عروج ہو رہا ہے، پھر آ رہے ہیں، پھر عروج ہو رہا ہے، تو معراج ہو رہا ہے. اس لیے اللہ نے 5 نمازیں معاف کی، پھر 5 معاف کی، پھر 5 معاف کی، اور آخر میں 5 نمازیں جب رہ گئیں تو اللہ نے حکم دیا، فرمایا لا یبدل القول لدی. اللہ نے فرمایا ما یبدل القول لدی، میرے مدنی میرے فیصلے کبھی نہیں بدلتے ہیں. میں تقدیر میں لکھ چکا تیری امت کے لیے 50 نمازیں، اب وہ کبھی نہیں بدل سکتے، لیکن ہم نے تیری امت پہ رعایت کر کے ان کا اجر بڑھا دیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی پر 10 گنا اجر دیں گے. تیری امت 5 نمازیں ادا کرے گی لیکن ہم 50 نمازیں لکھیں گے. نماز تو آپ 5 پڑھیں گے لیکن اللہ کے ہاں 50 لکھی جائیں گے. کیوں؟ ما یبدل قول لدی. اللہ نے فرمایا میرا مدنی میرے فیصلے کبھی نہیں بدلا کرتے ہیں، تبدیل نہیں ہوتے. جو لکھ دیا سو لکھ دیا. اس لیے سمجھیں کہ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا، ابھی آسمان و زمین پیدا نہیں ہوا. اور یاد رکھیں جب آسمان و زمین نہیں تھے تو پانی کو سب سے پہلے پانی تھا، اور میرے اللہ کا عرش جو ہے وہ بھی پانی کے اوپر تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش مبارک بھی پانی پہ تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پانی کو حکم دیا تو وہ گاڑھا ہوتا گیا، گاڑھا ہوتا گیا، گرم ہوتا گیا، اور پھر اس آگ سے دھواں اٹھتا گیا. وہ جو گاڑھا ہوا اس سے زمین بنا دی، وہ جو دھواں اٹھا اس سے اللہ نے آسمان بنا دیے. اس طرح اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ثم استوى الى السماء وهي دخان. پھر جب اللہ نے آسمانوں کے بنانے کا ارادہ کیا تو وہ دھواں دھواں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس میں 7 آسمان پیدا فرما دیے. 7 آسمانوں کے بعد کرسی اور اس کے بعد عرش، اور عرش پہ میرے اللہ کا استوا کما یلیق بشانہ تبارک و تعالیٰ، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. اب یاد رکھیں کہ جب سب فیصلہ ہو گیا پھر اس رات میں فیصلے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اصل بات ساری میں نے اس لیے کی کہ آپ کو بات سمجھ آئے کہ بھئی جب دنیا پیدا ہی نہیں ہوئی تھی اللہ فیصلہ کر چکے تھے، پھر اس رات میں فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا علماء نے 2 جواب دیے ہیں. یاد رکھو، فرماتی ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ کتاب. اللہ کے ہاں جو ام الکتاب میں سب لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں تو بعض چیزوں کے مٹانے کا حکم دے دیتے ہیں اور بعض چیزوں کے ثابت رکھنے کا حکم دے دیتے ہیں. کہ میں نے جو حکم نمبر 5 لکھا ہے ختم کر دو، لیکن حکم نمبر 6 کو باقی رکھا جائے. تو یہ معنی ہے تبدیلی کا کہ بعض احکام اللہ پاک ختم فرما دیتے ہیں اور بعض احکامات کو جاری رکھا جاتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسی رات میں جن کو ختم کر دیا گیا وہ بھی بتا دیے جاتے ہیں، اور جن کو باقی رکھا جاتا ہے وہ بھی اللہ اپنے فرشتوں کو بتا دیتے ہیں. بعض علماء نے یہ جواب دی، اور بعض فرماتے ہیں کہ فیہا یفرق کل امر
حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ پاک نے فرمایا یاد رکھو کہ اس رات کے اندر یفرق یفصل، اس کے اندر تفصیل دی جاتی ہے۔ کیا معنی؟ امر تو وہی ہے جو اصل کتاب کے اندر ہے، اس سے 1 سال کا ایک شیٹ بنا کے فرشتوں کو دے دی جاتی ہے کہ اس سال میں یہ ہوگا۔ ان کو صرف وہ علم دیا جاتا ہے جو 1 سال کے لیے ہے، اصل اللہ کی تقدیر کی کتاب میں موجود ہے، اسی سے نقل کر کے فرشتوں کو مل گیا کہ 1 سال کے لیے یہ پڑھ لو۔ ملک الموت کو مل گیا کہ اتنے بندوں کا روح قبض کرنا ہے، اور جو فرشتے بچوں کی ولادت پہ ہیں ان کو شیٹ مل گئی کہ اتنے بچوں نے پیدا ہونا ہے، اور تم نے ماں کے بطن میں جا کے ان کی شکل بنانی ہے، ان کی تقدیر لکھنی ہے۔ اسی طرح اللہ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہاں 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 بارش ہوگی، اسی طرح اللہ ہواؤں کے فرشتے کو حکم دیتے ہیں۔ تو کیا معنی؟ پورے سال کے اندر جو کچھ ہونا ہے وہ ساری تفصیل جو ہے فرشتوں کو دے دی جاتی ہے وہی چیز، لیکن اسی سے نقل کر کے جیسے آپ کے پاس ایک بڑی کتاب میں سارا حساب درج ہوتا ہے، آپ سال کا بجٹ بنا کے ہر سیکشن کو دے دیتی ہیں، یہ مال کے لیے ہے، یہ وزارت صحت کے لیے ہے، یہ بلدیات کے لیے ہے، یہ دفاع کے لیے ہے، یہ تعلیم کے لیے ہے۔ تو اسی طرح سال کی تفصیلات جو ہیں وہ فرشتوں کو دے دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے وہ بھی اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی علم دے دیتے ہیں کہ اس سال کتنے حاجی حج میں آئیں گے، کتنے لوگ عرفات میں حاضری دیں گے۔ وہ ساری باتیں بھی اللہ فرشتوں کے علم میں لے آتے ہیں، اور فرشتوں کو پہلے پتہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو جب اللہ علم دے دیتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے، اس لیے فرشتے کہتے ہیں کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تیری ذات، ہمیں علم نہیں ہے مگر اتنا جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہے، اس سے آگے اس سے پیچھے ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ عالم الغیب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس یہ سمجھ لیا۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھیں جس میں عام لوگ جو ہیں غلطی میں مبتلا ہیں۔ ایک تو یاد رکھیں کہ جب تک تقدیر پہ ایمان نہ ہو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، اور اسی طرح یہ بھی ایمان ہو کہ نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ یا اللہ ہمارا ایمان ہے خیر بھی تیری طرف سے ہے، شر بھی تیری طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے۔ اللہ خیر کے پیدا کرنے والا بھی ہے، شر کے پیدا کرنے والا بھی ہے، انبیاء کو پیدا کرنے والا بھی خدا ہے، اور ابلیس لعین کو پیدا کرنے والا بھی خدا ہے۔ یاد رکھ یہ ہمارا ایمان ہے۔ نہیں بعض کافر لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں 2 خدا ہے، بعض کافروں کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں 2 خدا ہیں، ایک کا نام یزدہ ہے اور ایک کا نام اہرمن ہے۔ وہ کہتے ہیں جو اچھی چیزیں ہیں نا وہ تو یزدہ پیدا کرتا ہے، اور جو بری چیزیں ہیں وہ اہرمن پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ خدا اچھی چیز پیدا کرے پھر بری کیوں کرے، اگر بری پیدا کرے تو پھر اچھی کیوں کرے؟ تو یہ غلط بات ہے۔ دونوں کا خالق اللہ ہے، بکریوں کے پیدا کرنے والا بھی خدا ہے، لیکن خنزیر کے پیدا کرنے والا بھی خدا ہے۔ اسی طرح حلال جانوروں کے پیدا کرنے والا بھی خدا ہے، حرام جانوروں کے پیدا کرنے والا بھی خدا ہے، لیکن اس نے بتا دیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صدق ہے، یہ کذب ہے، یہ نور ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے۔ ورنہ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کے بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب ادب کا تقاضا یہ ہے، یاد رکھو کہ جب ہم اللہ کی صفت ذکر کریں گے یا اللہ سے مانگیں گے، ہم کہیں گے یا خالق السماوات والارض، یا رازق العباد، یا رحمان الدنیا والآخرہ، آسمانوں کے زمینوں کے پیدا کرنے والا، انبیاء کا پیدا کرنے والا، محمد مصطفیٰ کا پیدا کرنے والا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یا خالق ابلیس، ابلیس کو پیدا کرنے والا، شیطان کو پیدا کرنے والا۔ کیوں یہ چیزیں نسبت کرنا بے ادبی ہے، ورنہ پیدا تو اللہ نے کیا ہے، اور ہر چیز میں حکمت ہے۔ یاد رکھو
کہ خیر شر آپ کے ہمارے لیے ہے، لیکن اس کے اندر بھی حکمتیں ہیں۔ دیکھیں نا کہ بعض بندہ کبھی باتوں سے نہیں سمجھتا تو پھر باپ تھپڑ مارتا ہے، تو تھپڑ مارنا بھی تو حکمت ہے، کبھی ترغیب ہے کبھی ترہیب ہے۔ بعض لوگ جو ہیں ترغیب سے سمجھتے ہیں، بعض لوگ ترہیب سے سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا لکھنے والا، تقدیر کے فیصلے کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور فیصلے ہو چکے ہیں۔ بس اب جو میں نے عرض کرنا ہے اس پہ غور کریں۔ بعض بندے اس گمان میں آ جاتے ہیں، اور جی تقدیر میں لکھا تھا، بس میں نے چوری کرنی تھی، تقدیر میں لکھا ہوا جو تھا میں کیسے نہ کرتا۔ اللہ کا لکھا تو جی ٹل نہیں سکتا نا۔ اور جی تقدیر میں لکھا تھا مجھ سے قتل ہو گیا، اور جی اللہ نے لکھا تھا، پھر اللہ نے لکھا تھا، لکھا بھی خود، سزا بھی خود دے گا، اچھی بات ہے۔ یعنی ہم سے پہلے قتل کرواتا ہے پھر ہمیں سزا دیتا ہے، اچھا انصاف ہے بھائی۔ پہلے ہم سے ڈاکہ مرواتا ہے کہ میں نے لکھا ہے پہلے ڈاکہ مارو، پھر کیا اچھا معاف کر دیں گے، یہ کیا بات ہے؟ یہ جہالت ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ نے ہر بندے کو پیدا کیا ہے، اس کو اختیار دیا ہے کہ یہ چیز کرنا جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ وہ جانتا تھا کہ تم کیا کرو گے، اس لیے اس نے لکھا ہے، یہ نہیں کہ آپ کو جبر کیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بندہ بتاریخ فلاں بوقت فلاں فلاں مقام پہ جا کے قتل کرے گا، چونکہ کرنا آپ نے ہے، اسی پر آپ کو سزا ملے گی۔ اللہ چونکہ جانتے تھے لکھ دیا تقدیر میں، اس لیے فرشتے جب دیکھتے ہیں نا کہ اس بندے نے قتل کیا، ادھر سے او اللہ نے بھی کہا سبحان اللہ، مولا تیری شان ہے کہ اس بندے کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے تو نے لکھ دیا۔ لیکن یاد رکھو کرتے ہم خود ہیں، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ مسجد جانا چاہو تو ادھر ہے، میں خانہ جانا چاہو تو ادھر ہے، جاتے ہم خود ہیں، قدم ہم خود اٹھاتے ہیں۔ اگر وہ ہاں باقی ان قدم اٹھانے کی ہمیں پیدا کرنے والی اسی کی ذات ہے، تو اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھی وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ لیکن یہ معنی نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ ہمیں گناہ پر جبر کرتے ہیں، یا اللہ کافر جو کفر کریں ان کو کفر کرنے پہ جبر کیا کہ تم نے تو ہر حال میں کافر بننا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر کرو گے، ایمان لاؤ گے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ کفر سے کبھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ اگر تم اللہ کے انبیاء کی اطاعت کرو گے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اگر انبیاء کی نافرمانی کرو گے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لکھنے کا معنی سمجھ لو، کیا معنی کرنا ہم نے ہے، وہ جانتا تھا ہم نے کیا کرنا ہے اس لیے لکھ دیا ہے۔ اس معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں جبر کر۔ اس کی آسان مثال سمجھو، آج کل گاڑیوں میں دیکھو نا ایئر کنڈیشن لگے ہوتے ہیں کاروں میں اور گاڑیوں میں، اور تو اس میں لکھا ہوتا ہے کول اور آگے لکھتے ہیں ہارٹ۔ اچھا کول پہ نیلا رنگ ہوتا ہے، ہارٹ پہ سرخ رنگ ہوتا ہے، کیا معنی علامت ہوتی ہے کہ تمہیں گرمی میں چلانا ہے تو اس کو کول پہ رکھو تاکہ ٹھنڈی ہوا آئے، اور اگر سردیاں آ گئی ہیں تو اب اس کو تم ہارٹ پہ لے جاؤ تاکہ پھر وہی جو ہے بجائے ٹھنڈی ہوا آنے کے تمہیں گرم ہوا آئے گی۔ تو اب لکھا ہوا، اب ایک آدمی این گرمی کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، 50 کے قریب درجہ حرارت ہو، اور وہ جناب اس کو کھینچ کے سرخ پہ کھڑا کر کے ہارٹ پہ چلا دے، وہ تو اندر گاڑی آگ بن جائے گی۔ اور کوئی کہے کیا کرے، وہ کہے کہ لکھا ہوا جو ہے، تو اب یہ لکھنے والے کا قصور ہے اور کل پھیرنے والے کا قصور ہے۔ تو اس سے آپ آسانی سے سمجھ لیں کہ بھئی اللہ نے تو لکھا ہے، مانا یہ کرنا تو تم نے ہے نا۔ اگر تم اس کو کول پہ رکھتے تو ہوا ٹھنڈی ہو جاتی۔ اچھا اب زیادہ سردی لگ رہی ہے تو اس کو تھوڑا کم کر دو، تھرموسٹیٹ کو کم کر دو تاکہ کم ٹھنڈا ہوگا۔ اگر وہ ٹھنڈا زیادہ نہیں کرتے، تھرموسٹیٹ کو فل پہ کھول دو، زیادہ ٹھنڈا کرے گا۔ اگر ہم سردی کی رات میں جا رہے ہیں، سردی پڑ رہی ہے، تحت صفر جا رہے ہیں، تو بھی شیشے بند کر دو اور اس کو ہارٹ پہ رکھ کے فل کھول دو، گاڑی گرم ہو جائے گی۔ تو اب کوئی بے وقوف اس کو غلط استعمال کرے اور کہے جی ہم کیا کریں، لکھا ہوا جو تھا، تو لکھنے والے کی تو غلطی نہیں ہے نا، کرنے والے کی غلطی ہے، ہمیشہ یاد رکھے۔ اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر حال میں لکھا ہے، وہ جانتے تھے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہیں، ان کو ذرہ ذرہ کا علم ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا، فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، سب کو جو ہوتا ہے وہ میرے حکم سے ہوتا ہے۔ اور فرمایا انا کنا مرسلین، اور یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، تاکہ وہ لوگوں پہ جا کے میری کتابیں پڑھیں، میرے احکام پڑھیں، لوگوں کو تعلیم دیں، لوگوں کو کتاب و حکمت سکھائیں اور لوگوں کا تزکیہ کریں۔ یہ ساری میری رحمت ہے، رحمت من ربک۔ اگر میری رحمت نہ ہوتی میں پیغمبر نہ بھیجتا، میری رحمت نہ ہوتی میں قرآن نہ بھیجتا، میری رحمت نہ ہوتی تو میں ایسی مبارک راتیں پیدا نہ کرتا، میری رحمت نہ ہوتی تو میں تمہیں گناہ مٹانے کے طریقے نہ بتاتا، میری رحمت نہ ہوتی تو میں تمہیں گناہ بخشوانے کے لیے توبہ کا رستہ نہ دکھاتا۔ اس لیے فرمایا سب کچھ میری رحمت ہے، رحمتم من ربک۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا انہ هو السمیع العلیم، فرمایا مسلم میرے بندو یاد رکھو کہ تیری اور ساری مخلوق کی فریادوں کے سننے والا بھی اللہ ہے اور جاننے والا بھی اللہ ہے۔ تو جب سننے والا بھی اللہ ہے، جاننے والا بھی اللہ ہے، تو پھر صرف ندا بھی اسی کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے۔ یاد رکھو کیوں، اب اگر ہم یہاں سے بیٹھ کے اپنے کسی پیر کو پکاریں تو اس کو کیا پتا ہے، وہ تو نہیں سنے گا۔ اچھا پیر زندہ بھی ہو، ہمارے ساتھ مکے میں بھی ہو، وہ اپنے ہوٹل میں ہو، ہم حرم میں ہوں، پکاریں سن لے گا؟ تو جب زندہ نہیں سنتا تو قبروں میں جانے کے بعد کیسے فریادیں سننے کے لیے وہ تیار ہو گیا ہے؟ تو اس لیے، لیکن یہ وہ ذات ہے۔ اچھا اگر ہمارا پیر عربی ہے، وہ اردو نہیں جانتا، اگر ہمارا پیر اردو سپیکنگ ہے تو سندھی نہیں جانتا، سندھی سپیکنگ ہے تو پنجابی نہیں جانتا، پنجابی سپیکنگ ہے تو سریکی نہیں جانتا، سریکی سپیکنگ ہے تو پشتون زبان نہیں جانتا، پشتون ہے تو ازبک زبان نہیں جانتا، ازبک ہے تو تاجک زبان نہیں جانتا۔ ہر پیر اپنے ملک کی، اپنے علاقے کی بولی بولتا ہے۔ تو اگر انگریزی والا روتا رہے، وہ سمجھتا ہی نہیں، تو پیر کیا فائدہ پہنچائے گا؟ اس لیے فرمایا بے وقوفو کسی کو نہ پکارو، یہ میری شان ہے، سننے والا بھی میں ہوں اور ہر بولی کے جاننے والا بھی میں ہوں، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ تم خلوص سے پکار رہے ہو یا منافقت سے پکار رہے ہو یا ریا سے پکار رہے ہو یا مار پڑی ہے، ڈنڈے لگے ہیں تو مجھے پکار رہے ہو۔ کیوں اللہ فرماتا ہے میرا بندہ ایسا نہ شکرا ہے، اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبہ، جب ہم اس کو نعمتیں دیتے ہیں، رحمتیں دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں، منہ پھیر کے چل دیتے ہیں، اور جب ہم پکڑتے ہیں پھر بڑا ناشکر ہے، پھر بیٹھا رو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اس پہ پکڑا جاتی ہے وذو دعاء عریض، پھر بڑی چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے، یا اللہ بس معافی دے دے، بس اب جناب معاف کر دینا، اب اٹھنے کے بعد بالکل پکا مسلمان بن جاؤں گا۔ اور جب ہم صحت دے دیتے ہیں پھر نماز بھی بھول گیا، خدا بھی بھول گیا، رسول بھی بھول گیا، سارے طریقے بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سننے والا، جاننے والا، ایک ایک راز کے جاننے والا، یہ صفت صرف اللہ کی ہے۔ انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے وہ رب ہے آسمانوں کا، یہ نہیں کہ زمین والوں کی سنتا ہے، نہیں، آسمانوں کا بھی وہی رب ہے، زمینوں کا بھی وہی رب ہے، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں جو ہے اس کا بھی وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی متصرف الامر ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے، تو جب مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، آسمانوں زمینوں کے بنانے والا وہ ہے، تو ندا کا حقدار بھی اسی کی ذات ہے کہ صرف اسی کو پکارا جائے۔ اس لیے یہ سارے دلائل دینے کے بعد پھر وہی توحید آ گئی، لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔
فرمایا کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، جلاتا بھی وہی ہے، مارتا بھی وہی ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی جلا سکتا ہے نہ کوئی مار سکتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں دنیا کے سارے بندے، سارے پیر اکٹھے کر لیں، سارے بزرگ اکٹھے کر لیں، اگر ان کا اپنا بچہ مر جائے دوبارہ زندہ کر سکتے؟ کھڑے ہیں جنازہ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد جو بھی جاتے کہتے ہیں بھی اللہ کی مرضی، انا للہ و انا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو اپنے بیٹے کو بھی زندہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا بیٹا زندہ کرنا تو بڑی بات ہے، یہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ایک مچھر بھی نہیں بنا سکتے، یہ تو اتنے کمزور ہیں کہ ساری مخلوق کٹھی کر لو کہو ایک مچھر بنائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اور جن کو تم نے دیوی دیوتا بنا رکھا ہے ان کے اوپر تم عطر لگاتے ہو، ان کے عرق گلاب چھڑکتے ہو، ان کو دھوتے ہو، غسل دیتے ہو، اگر مکھی اڑتی ہوئی آ کے تیرے بھگوان پہ بیٹھ جائے، بھگوان میں طاقت نہیں کہ مکھی کو اڑا لے۔ فرمایا وہ تو مکھی کو نہیں اڑا سکتا، تیری مشکلیں کیا حل کرے گا؟ نہیں، یہ جو ہندو پوجا کرتے دیکھا ہے نا اپنے دیوی دیوتا مندر، وہ بڑے بڑے مجسمے، ان کے گلے میں پھول ڈالتے ہیں اور جناب ان کے اوپر جا کے عرق چھڑکتے ہیں اور اس کے اوپر خوشبوئیں لگاتے ہیں اور دھونیاں دیتے ہیں، کبھی لوبان جل رہا ہے، کبھی اگربتیاں جل رہی ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر ان پہ کوئی مکھی آگے بیٹھ جائے تو وہ بھگوان یا دیوتا اس کو اڑا سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ؟ نہیں، حرم شریف میں بات تو سیدھی کرو نا، چلو نہ ماننا بعد میں، نہیں وہ ان کو طاقت ہے اڑا لیں؟ اچھا ان کو تو طاقت نہیں ہے، تمہارے جو پیر ہیں اگر ان کی قبر پہ مکھی بیٹھ جائے یہ اڑا لیتے؟ یہ بھی نہیں اڑا سکتے، تو تم خام خواہ بچے مانگنے جاتے ہیں ان کے پاس، وہ نیچے سٹور لگا ہوا ہے۔ نہیں کوئی عقل کی بات کرو نا، اگر سمجھاؤ نا ہمیں۔ یہ روز پڑھتے ہو جی، آج اتنے شہباز کلندر کی زیارت پہ جا رہے تھے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اتنے بندے مر گئے، تو پیر نے ان کو بھی نہیں بچایا، یار ابھی ابھی مجھے مل کے جا رہے ہیں، یہ تو نہ مرے کم از کم۔ انا للہ و انا الیہ۔ یاد رکھو کوئی دنیا کی طاقت ان پیروں کو کس نے پیدا کیا؟ اولیاء اللہ برحق ہیں، یاد رکھو، ان کی قبروں پہ جانا جائز ہے، لیکن قبر پہ جا کے قبر والے کے لیے دعا مانگے کہ یا اللہ یہ تیرا ولی، تیرا صالح، تیرا مقبول بندہ تھا، فوت ہو گیا ہے، آج قبر کے اندر سو رہا ہے، اس کی قبروں کو رحمت سے بھر دے، اس کی قبروں کو منور کر دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو ایک حقیر بندہ ہو کر میرے بندے کے لیے دعا کر رہا ہے، چلو تیرے گناہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ معنی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ پیر سے کہو کہ پیر مجھے بیٹا دو، پیر کے پاس سٹاک ہے، وہ تو کئی پیر مر گئے جن کا اپنا بیٹا نہیں ہے، وہ اپنے لیے بیٹا نہیں پیدا کر سکے، تیرے لیے کہاں سے بیٹا لے آئیں گے؟ پیرا مجھے صحت دے، کئی پیر خود بیمار بیچارے ریڈیوں پہ اور ویل چیئر پہ زندگی گزار کے مر گئے، وہ اپنی صحت نہیں کر سکے، تجھے کہاں سے صحت دے دیں گے؟ یہ سب دینے والی اسی کی ذات ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ہوا یطعمنی و یسقین، مجھے کھلاتا بھی وہی ہے، مجھے پلاتا بھی وہی ہے، اور فرمایا جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بھی وہی دیتا ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور فرمایا مجھے اسی پہ امید ہے کہ قیامت والے دن اللہ میری غلطیوں کو بھی معاف فرما دیں گے، مجھے رحمت میں ڈھانک لیں گے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ظالمو تم کیا سمجھتے ہو انہو ہوا اضحک و ابکا، ہنساتا بھی وہی ہے، رلاتا بھی وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کسی کو دے دے۔ بعض علماء نے فرمایا اضحک اہل الجنت الجنت و ابکا اہل النار النار، جنت والوں کو جنت میں بھیج کے ہنساتا ہے اور جہنم والوں کو جہنم میں بھیج کے رلاتا ہے۔ فرمایا انہو خلق الزوجین الذکر والانثى من نطفۃ اذا تمنى، اسی کی ذات ہے جو جوڑے سے پیدا کرتی ہے
ہے اب مرد بھی عورتیں بھی چاہے تو جوڑے دے دے، چاہے لڑکا پیدا کرے چاہے لڑکی پیدا کر دے۔ فرمایا انہو ہوا اغنا واقنا، وہی ذات ہے جو امیر بنا دے، غنی بنا دے، فقیر بنا دے، اور کون ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں آخر آیت میں لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔ اللہ نے فرمایا وہی رب ہے تمہارا اور تمہارے جو پہلے باپ دادے گزرے، سب کا رب وہی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ والذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، اسی کی بندگی آسمانوں میں ہے، اسی کی بندگی زمینوں میں ہے۔ اب مفسر فرماتے ہیں یقول تعالی مخبرا عن القرآن العظیم انہ انزلہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اب حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ خبر دیتے ہیں ان آیات میں کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے لیلۃ مبارکۃ، برکت کی رات۔ فرمایا وہ کون سی رات ہے؟ وہی لیلۃ القدر، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، کما قال اللہ عز وجل انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن اتارا لیلۃ القدر میں، وکان ذلک فی شہر رمضان، اور لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ وہ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ وقد ذکرنا الاحادیث الواردۃ فی ذلک فی سورۃ البقرہ بما اغنی عن اعادتہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں میں نے ساری حدیثیں نقل کر دی ہیں جو اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے کے اندر ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیث بھی یہی کہتی۔ ومن قال انھا لیلۃ النصف من شعبان کما روی عن اکرمۃ وقد ابعد النجعہ، اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ لیلۃ مبارکۃ مراد جو ہے 15 شعبان کی رات ہے، مفسر کہتا ہے اس نے بہت دور اپنی سواری اتاری ہے، مقصد یہ قول بالکل کمزور ہے۔ وَإِنَّ نَصَّ الْقُرْآنِ أَنَّهَا فِي رمضان، جب قرآن میں نص ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے۔ والحدیث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري قال اخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الاخنس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاجال من شعبان الى شعبان حتى ان رجلا كهو يولده وقد اخرج اسمه في الموتى وحديث مرسل مثله لا يعارض به النصوص۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی باقی ہے، کب موت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ان الرجل لینکح، آدمی شادی کرتا ہے، اولاد ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام جو ہے وہ موتا کی لسٹ میں آ چکا ہے، لیکن مفسر کہتا ہے یہ حدیث مرسل ہے اور یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہذا اصل لیلۃ المبارکہ جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ وقولہ عز وجل انا كنا منذرین اے معلمین الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعا لتقوم حجت اللہ علی عبادہ، ہم اپنے بندوں کو تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ کیا تمہیں نفع دے گا کیا تمہیں نقصان دے گا، تاکہ قیامت والے دن اللہ کی حجت پوری ہو جائے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اے فی لیلۃ القدر یفصل من اللوح المحفوظ الی الکتبۃ امر السنہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں لوح محفوظ سے ہر بندے کے ایک سال کا جو مسئلہ ہے 4 شیٹ فرشتوں کو دے دی جاتی ہے۔ وما یکون فیہا من الاجال والارزاق وما یکون فیہا الی آخرہا، اس میں جتنے آجال ہیں، اس کی کیا عمر ہے، اس کا کتنا رزق ہے، اور جو اوامر ہیں وہ ساری تفصیل آ جاتی ہے۔ وہکذا روى عن ابن عمر ومجاہد وابی مالک والضحاک وغیر واحد من السلف قولہ جل وعلا فی کل یفرق کل امر حکیم، اے محکم لا یبدل ولا یغیر، اللہ کے احکام جو ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ ولہذا قال جل جلالہ امرا من عندنا، اے جميع ما یکون یقدرہ اللہ تعالی ویحییہ بامرہ واذنہ وعلمہ، جو کچھ اللہ نازل کرتے ہیں سب اللہ کا امر ہے، سب اللہ کا حکم ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے۔ ان
انا کنا مرسلین، ہم لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجتے ہیں، الی الناس رسولا، اپنے پیغمبر کیوں بھیجتے ہیں؟ یتلو علیہم آیات اللہ بینات، اللہ کا قرآن، اللہ کی آیات کھول کھول کے تلاوت کریں۔ فإن الحاجۃ كانت ماسۃ الیہ، چونکہ اس مخلوق کی ہدایت کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ہدایت دینے والا بھی بھیجا جائے۔ ولہذا قال تعالی رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے اور وہی دعائیں سننے والا، وہی احوال جاننے والا۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اے الذی انزل القرآن، وہ رب جس نے قرآن اتارا ہے، هو رب السماوات والارض وخالقہما ومالکہما وما فیہما، آسمانوں زمینوں کا رب بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ ان کنتم موقنین، ان کنتم متحققین، اگر تحقیق کرو، اگر یقین کرو تو یہی بات سچی ہے۔ ثم قال تعالی لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔ وهذه الآیۃ كقوله تعالی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ دعا کریں کہ یا اللہ تیرے علم میں جو تیرے بندوں نے خیر مانگی ہے ہمیں عطا فرما، اور جو شر سے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی پناہ عطا فرما، اور اپنے خزانہ غیب سے رزق کے دروازے کھول دے، قیامت تک کسی کا محتاج نہ کر۔ یا من خزائن رزق ہی فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمع، مالی سوا کرعی لبابک حیلة ولئن رددت فأی باب اقرع، مالی سوا فقری الیک وسیلة وبالافتقار الیک فقری ادفع، حاشا لجودک ان تکنت عاصیا الفضل اجزل والمواہب اوسع۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نسألک من الخیر ما سألک به محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون، اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون، انت المستعان انت المستعان انت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میرا بھائی طواف نفلی ہو یا واجب ہو یا فرض ہو، اس کے بعد 2 رکعت ہر حال میں لازم ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ نفلی طواف ہے تو 2 رکعت نہ پڑھو، یہ کوئی بات نہیں۔ ہر طواف کے بعد، چاہے وہ طواف فرض ہے جیسے طواف زیارت ہے، یا طواف واجب ہے جیسے طواف الوداع ہے، یا طواف نفل ہے جو عام طور پہ آپ کرتے ہیں، تو ہر طواف کے بعد 2 رکعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ واجب ہے، نفل شفل نہیں ہے۔ یہ تو ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے 2 رکعت نفل 2 رکعت نفل، پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ سیکھا ہے۔ بھئی طواف نفل ہے، لیکن جب شروع کر دیا واجب ہو گیا، نفل کہاں رہا؟ آپ 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، لیکن جب شروع کر دی اب واجب ہو گئی۔ یہ تو بس زبان پہ چڑھ گیا، 2 رکعت نفل 2 رکعت نفل 2 رکعت، کہاں کی نفل آ گئی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، نفل تو کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ کہتے جی کہ احرام کی حالت میں ایئرپورٹ پہ میں نے صابن سے ہاتھ دھو لیے، 2-4 ریال خیرات کر دیں، کیونکہ فوراً دھو لیے نا، زائل ہو گئی نا بات۔ کہتے جی کہ حاجی یا عمرے والے دم کا گوشت کسی غریب کو دے دیتے ہیں، وہ غریب جو ہے جا کے بیچ دیتے ہیں، یہ وہ جانے، ان کا کام جانے، اس نے تو غریب کو دے دیا ہے نا، اس کا کام تو ہو گیا۔
اب آگے ہے غریب کی ضرورت کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، گوشت نہیں کھاتا ہے، اس نے بیچ دیا، فائدہ اٹھا لیا۔ حاجی نے تو نہیں بیچا نا، حاجی نے تو مفت دیا ہے۔ کہتے جی کہ احرام عمرے کا ایک آدمی نے عمرہ کیا، ابھی سر نہیں مڈایا تھا کہ اس نے بیوی کو چھیڑا۔ اب چھیڑنے سے پتہ نہیں کیا کیا مراد ہے آپ کی، بہرحال یہ گناہ ہے، استغفار کرو، کیونکہ شرط ہے کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ رفث کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی کوئی شہوت انگیز بات نہ کریں، تو جب شہوت والی بات کرنا منع ہے تو چھیڑنا تو اور زیادہ منع ہے۔ بہرحال توبہ کرو، استغفار کرو اور آئندہ احتیاط کرو۔ عمرے کو گزرنے میں کتنی دیر گزر جاتی، گھنٹہ 2 گھنٹے گزر جائیں گے، بعد میں تم چھیڑتے ہی رہو، ساری زندگی تو چھیڑنا ہے تم نے۔ یہ 2 گھنٹے صبر کر لو، خیر ہو جائے گی۔ اگر احرام کی حالت میں کسی آدمی نے بھول کے خوشبو لگا لی، 5 منٹ کے بعد یاد آیا کہ میں تو احرام میں ہوں، جا کے دھو ڈالا، کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے جی کہ اگر آدمی روزے کے ساتھ ہے، آنکھ میں سرما ڈالے، کان میں دوائی ڈالے یا ناک میں دوائی ڈالے، ساری بیماریاں اسی ایک آدمی کو ہو جائیں گی کٹھی، یا سارے بندوں کے مسئلہ پوچھنے کا تم نے ٹھیکہ لیا ہے؟ بہرحال سرما ڈالے کچھ نہیں ہوتا، دوائی ڈالے کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال علماء فرماتے ہیں کہ ناک میں نہ ڈالے کہ اندر جانے کا اندیشہ ہے، باقی آنکھ میں ڈالنے سے اندر نہیں جاتی، معدے میں نہیں جاتی ہے۔ ناک اور منہ سے چیز معدے میں جا سکتی ہے، تو کوئی چیز جب جوف معدہ میں جانے کا خطرہ ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ داڑھی جو ہے جناب یہ واجب ہے، اور اس کا مڈانا پہلی دفعہ صغیرہ ہے، جب دوبارہ مڈائے کبیرہ ہے، بار بار مڈانے والا فاسق و فاجر ہے کہ وہ 1,24,000 انبیاء کا مخالف ہے۔ داڑھی صرف حضور کی نہیں ہے، تو ہر پیغمبر کی داڑھی ہے، ہر پیغمبر اسلام کی داڑھی ہے۔ تو اور داڑھی جو ہے حضور کا حکم ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، اعف اللحا وقص الشوارب۔ داڑھی جو ہے یہ رجال کی علامت ہے، مردانگی کی علامت ہے، اور مردوں کے لیے باعث عزت و وقار ہے۔ تو بہرحال داڑھی مڈانا جو ہے گناہ کبیرہ۔ اچھا، ایک آدمی داڑھی کو برا کہتا ہے تو وہ کافر ہے۔ روزہ اطہر پہ جائیں، جو داڑھی منڈا ہے اس کو جواب ملتا ہے اللہ عالم۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان جب سلام کہتا ہے تو جب شریعت کا مخالف ہوگا، جب باپ اپنے بیٹا مخالف ہو تو جواب نہیں دیتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر کیوں جواب دیں گے؟ دیکھو نا جی، بیٹا مخالف ہوا تو ابا جان ہو گیا دفعہ، ابا جان تو میرے مخالف ہو، کیا کرنے آئے ہو میرے پاس؟ تو جب آدمی اپنی سیرت و صورت حضور کے خلاف بنا کے، کافروں کی بنا کے سامنے کھڑا ہو، یہ ہے بڑی بہادری۔ بہرحال تم لوگ بہادر ہو بھائی، ہم تو ویسے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح احادیث ضعیفہ میں ہے، بڑا ثواب ہے، پڑھو پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو۔ اگر کسی آدمی نے طواف کے بعد کی 2 رکعات نہیں پڑھی ہیں تو جب یاد آ جائے پڑھے، اپنے ملک میں چلا گیا وہاں پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے طواف کے بعد مدینہ منورہ جا رہے تھے تو آپ نے راستے میں جا کے پڑھی ہیں 2 رکعات۔ بھائی اتنا لمبی بات لکھو تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ بہرحال یہ
وصیت، یہ میراث کا مسئلہ ہے، اپنے علاقے کے کسی مفتی عالم سے جا کے باقاعدہ لکھو کہ فلاں مر گیا، یہ چھوڑ گیا، یہ کر گیا، وہ آپ کو فتویٰ بنا دیں گے۔ اتنی تفصیل کون پڑھے گا، کون جواب دے گا؟ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، سر منڈانے سے پہلے پہلے چادریں اتار دی، 1 گھنٹے کے بعد سر منڈایا، کوئی دم نہیں، لیکن یہ بڑی غلطی ہے۔ یاد رکھو، احرام چادروں کا نام نہیں ہوتا، لاکھ دفعہ چادریں اتار دو، جب تک تم سر نہیں منڈاؤ گے تم احرام میں ہو۔ احرام چادروں کا نام تو نہیں ہوتا، احرام اس نیت کا نام ہے جو تم کرتے ہو، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ چادریں تو ایک لباس احرام ہے، احرام کا لباس ہے، یہ نہیں کہ احرام میں عمرہ ہے، عمرہ تیری نیت کے ساتھ ہے۔ بہرحال 1 گھنٹے کے بعد بھی جب بعد منڈانے ہوں تو وہ کپڑے پہنے جو ہیں اس کو اتارو، دوبارہ 2 چادریں باندھو، 2 چادریں باندھ کے پھر سر منڈاؤ، یہ نہیں ہے کہ سلے ہوئے کپڑوں میں سر منڈاؤ۔ بہرحال جو ہو گیا اللہ معاف کرے، آئندہ احتیاط کرو۔ کہتے جی کہ گھر کا کرایہ جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں زکوٰۃ سے دے سکتا ہوں، کیا معنی زکوٰۃ کا؟ یہ کل بھی تم نے پوچھا ہے، عقل میں کوئی پردہ ڈھیلا تو نہیں ہو گیا؟ اللہ کے بندے زکوٰۃ تو تب دو گے نا، کرائے کے دینے کے بعد پیسے بچیں گے تو زکوٰۃ دو گے نا، زکوٰۃ سے کرایہ کیا دو گے؟ کوئی عقل کرو نا۔ میرا کرایہ ہے 10,000، خرچہ ہے 20,000، آمدنی ہے 30,000، خرچہ برابر ہو گیا، زکوٰۃ کس بات کی؟ زکوٰۃ تو تب ہے کہ کرایہ دے کر، گھر کا خرچہ دے کر، ضروریات بچ، اس کے بعد جو پیسہ بچے اور وہ بھی 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو یا زیادہ ہو تو اب ہم 2.5% زکوٰۃ دیں گے۔ تم وہی او جی جو میں نے پیسے زکوٰۃ میں دینے تھے تو کرائے میں چل گئے، زکوٰۃ میں کیسے دینے تھے؟ وہ تو کرائے میں چلے گئے، زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوئی۔ ایسا دماغ میں اس کے الٹا بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جو میں نے 1,00,000 روپیہ زکوٰۃ میں دینا تھا نا، کرایہ زیادہ ہو گیا تو زکوٰۃ میں کرایہ کو، زکوٰۃ کرایہ میں کیا مطلب؟ تم نے کرایہ بھرنا ہے دے دیا، زکوٰۃ ہے ہی نہیں تم پر۔ کہتے جی کہ بعد لوہے کو لگانے کے لیے ایک لوشن استعمال ہوتا ہے، اگر ہاتھوں پہ لگ جائے وہ اترتا بھی نہیں ہے، تو جب تک پانی نیچے نہیں پہنچے گا وضو نہیں ہوگا۔ اس کو آپ ریموور سے اتاریں، کیوں نہیں اترتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ نہیں اترتا ہے؟ جو غرے کا کام کرتے ہیں ان کے پاس اتارنے والا ریموور بھی موجود ہوتا ہے۔ کہتے جی کہ ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنی بہن کو عمرے کے لیے یا حج کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ میرا بھائی، زکوٰۃ کا معنی ہے تم ان کو دے دو، ان کی مرضی، حج کریں نہ کریں، تم ٹھیکیدار ہو۔ تم نے اگر پابندی لگا دی کہ اس پیسے سے عمرے پہ جاؤ، زکوٰۃ تمہاری ادا ہی نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کو مالک بنا دو، تملیک کا۔ اب وہ مالک ہے، ان کی مرضی ہے جہاں خرچ کریں، وہ نہ آئے عمرے پہ، تم نے ڈنڈے سے لے آنا ہے ان کو، یا زکوٰۃ کے پیسوں سے یہیں سے ٹکٹ بھیج دو، بالکل نہ جائے۔ ان کو پیسے دے دو گے جی یہ زکوٰۃ، بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب ان کا دل کرے گا تو خرچ کریں، نہ کرے تو نہ کریں۔ اصل میں یہ بندے بڑے تیز ہیں، اللہ میاں سے بزنس کرتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ابھی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے، بہن پہ تھوڑا بھی ہو جائے کہ تمہیں عمرہ کرایا تھا، اللہ میاں سے بھی ماشاءاللہ بلیک میلنگ کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے کو لحاظ کرو کہ عقل کرو، خدا کے ساتھ بھی بزنس کرتے ہو۔ مسلمان جناب بڑی عجیب چیز ہے، یہ اگر بگڑنے پہ آ جائے نا پھر اس جیسا بگڑا ہوا دنیا میں کوئی نہیں۔ کہ کئی آتے ہیں عمرے پہ، بیوی کو بہن بنا لیں گے، بہن کو بیوی بنا لیں گے، نہ محرم کو بہن بنا لیں گے، کبھی زندگی میں نہیں ملے میری محرم ہے، کیسے تمہاری محرم ہو گئی؟ شرم کرو۔ کہتے
جی کہ ہم پاکستان سے عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ عمرہ احرام کہاں سے باندھنا ہے، ہم نے جدے سے احرام باندھا، تو عمرے پہ کیوں آ رہے تھے جب پتہ ہی نہیں تھا آپ کو؟ آپ کو یہ تو پتا تھا کہ پاسپورٹ تمہارا ہے، یہ بھی پتا تھا اسی جہاز میں بیٹھنا ہے، کسی دوسرے جہاز میں بیٹھ کے لندن تو نہیں چلے گئے آپ، یہ سارا پتا تھا، ایک پتا نہیں تھا تو احرام کہاں سے باندھنا ہے یہ پتا نہیں تھا۔ تمہارے علاقے کے مولوی سارے مر گئے تھے، کسی عالم سے جا کے مسئلہ پوچھ رہے تھے، تمہیں غرض ہی نہیں تھی، بس روٹین ہے، جا رہے ہیں میلے پہ جا رہے ہیں، دیکھ کے آ جائیں گے، جیسے لوگ جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں، احرام نہیں بناؤ جی، چھوڑو یار، مولویوں نے احرام بنائے ہوئے ہیں، احرام کہاں؟ تو تماشا ہے، ورنہ دیکھو نا، ایمان سے کہو، جو آدمی وہاں سے آتے ہیں کلین شیو ہیں، حضور کے گھر میں روضے پہ جا کے مکے میں آ کے کوئی شرم آ گیا ان کو؟ ٹھنڈے دل سے جو 3 پیس سوٹ پہن کے ٹائی لگا کے انگریزوں کی آتے ہیں، ان کو کوئی فرق پڑ گیا؟ تو پھر کیا فائدہ ہے آنے کا؟ ضرورت کیا ہے خام خواہ آگے اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے ہو؟ یعنی ایک آدمی اپنے ملک میں بیٹھ کے شیو کراتا ہے، ایک خدا کے گھر میں آگے شیو کراتا ہے، ایک آدمی محمد مدنی کے روضے پہ رہ کے شیو کراتا ہے، اور وہ جو سنت کے بعد تم گندی نالی میں ڈال رہے ہو، یہ مکے اور مدینے کی نالیاں قیامت میں تمہیں پکڑوائیں گی۔ یا اللہ، انہوں نے تیرے نبی کی توہین یہاں آ کے کی ہے، ادھر کہتے ہیں کملی والا، ادھر کہتے ہیں ہمارا سب کچھ حضور پہ قربان، جان بھی قربان، سب کچھ قربان، داڑھی نہیں رکھوں گا، بیوی ناراض ہوتی ہے۔ انا للہ و انا، یعنی آپ اندازہ کریں، میں ایسے نہیں کہہ رہا، مجھے میرے دوست ہے، میرا تعلق والا آدمی مجھے فون کیا، کہتے ہیں مکی صاحب میں نے داڑھی رکھ لی، آپ کی تقریریں سن کے اللہ نے ہدایت دے دی، میری بیوی نے میرے ساتھ بولنا ہی چھوڑ دیا، وہ کہتے جب تک داڑھی نہیں منڈاؤ گے میں تمہارے ساتھ نہیں بولوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، شکر ہے وہ اب بیوی نہیں رہی تمہاری۔ داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، داڑھی پہ اعتراض کرنا کفر ہے، چونکہ داڑھی تو سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے وہ ایک ادیب تھے نا، داڑھی منڈا رہے تھے، تو ایک آدمی بڑا ان کی کتابیں پڑھ کے بہت متاثر تھا، پتہ نہیں غالب کی بات ہے کسی اور کی بات ہے، تو وہ آیا پتہ کرنے کے لیے، دیکھا وہ داڑھی منڈوا رہا ہے، وہ پٹھان آدمی تھا، تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے کہا خدائی خوار، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہم ادھر سے پیدل آیا تیری زیارت کے لیے اور تم داڑھی منڈواتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، من ریش میں تراشم دلے غیر راہ نمے تراشم، میں اپنی داڑھی منڈوا رہا ہوں، لوگوں کے دل پہ تو اس طرح نہیں چلا رہا ہوں۔ اور اس پٹھان نے کہا بدبخت دلے راہ محمد میں تراشی، شرم کر، تو محمد مصطفیٰ کے دل کو دکھا رہا ہے۔ اس نے توبہ کر لی اور نہیں سے کہا یہی ہاتھ روک دو۔ تو ان کی میں نے بھی فوٹو دیکھا ہے، آدھی داڑھی بڑی تھی آدھی چھوٹی تھی۔ انہوں نے کہا بس اگر حضور ناراض ہوتے ہیں تو میں حضور کا امتی ہوں، بس ختم ہو گئی بات۔ ہم کہتے ہیں جناب حضور ناراض ہوتے ہیں، ہو جائے، بیوی ناراض نہ ہو، ہم نے تو بیوی کے ساتھ گزارنا ہے نا۔ حضور کا معاملہ تو قیامت والے دن پتہ لگے جب فرشتے لے جائیں گے جہنم میں، اس دن عقل آئے گی۔ باقی تم رکھو نہ رکھو تمہاری مرضی۔ صدقۃ الفطر قبل یوم قبل عید بیوم او یوم العید لیس قبل رمضان۔ جب حضرت موسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو قوم نے کیا جواب دینا تھا؟ قوم تہمت سے باز آ گئی، لیکن آگے پارٹیاں بن گئی۔ کسی نے کہا خدا کا بیٹا ہے، کسی نے کہا خود خدا ہے، اور کسی نے کہا 3 میں 1 ہے۔ اولاد کے حصول کے لیے دعا بتائیں، پہلے جناب علاج کرائیں، کچھ ہوگا تو دعا لگے گی نا۔ اب میں کسی ہجڑے کو دعا لکھ دوں اولاد ہو جائے گی؟ کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے جا کے میڈیکل چیک اپ کراؤ، تم بیمار ہو، بیوی بیمار ہے، علاج کراؤ، پھر دعا آگے پوچھو۔
عمرے پہ آئے ہیں، جتنے دن مکے میں رہیں طواف زیادہ افضل ہے۔ کہتے ہیں کہ بیماری بھی اللہ دیتا ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے، تو ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ نہ جایا کرو، ہم نے کہا ہے جاؤ، یہ تو تمہارے ایمان پہ ہے۔ حضرت ابو بکر نہیں جاتے تھے۔ باقی ڈاکٹروں کو تم نے پیدا کیا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے؟ تو ان کو بھی تو اللہ نے روزی دینی ہے۔ تم بیمار مرو گے تو وہاں جاؤ گے نا، یہ اس کا سسٹم ہے، نظام ہے، چلے گا۔ تم پانی بھی نہ پیو، پیاس تو اللہ بجھاتا ہے، دیکھتے ہیں کتنے دن نہیں پیتے ہو۔ تمہاری پیری فقیری انشاءاللہ 2 دن میں ہوا ہو جائے گی۔ بیٹا فوت ہو گیا، ابا فوت ہو گیا، بالکل عمرہ کریں ان کے لیے۔ کاتبین وحی جو ہے، کرامن کاتبین 2 ہوتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ۔ کل تعداد جو ہے وہ کمپیوٹر میں ڈال کے نکالتے رہو، مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تم بندے کل کتنا ہو۔ کل بندے تم بتا دو تو فرشتے میں بتا دوں، کل مخلوق میں کتنے بندے ہیں یہ تم بتا دو، ہر کے ساتھ 2 ہیں، پھر ضرب دے دو 2 سے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پرچے میں سوال آیا ہے، تو پرچہ تم نے کرنا ہے، مولوی مکی نے کرنا ہے۔ بہرحال کرامن کاتبین کی آیت پڑھ لو، ساری تفسیر میں ساری بحث موجود ہے۔ ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا جو ہے سنت محمد مصطفیٰ ہے، اور سنت مؤکدہ ہے کہ حضور نے کبھی سر ننگے نماز نہیں پڑھی، الا فی حالت الاحرام، صرف احرام میں حضور نے سر پہ کپڑا نہیں ڈالا۔ کوٹ پینٹ ٹائی سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن تشابہ تو ہے نا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ حضور نے فرمایا جس قوم کی شکل بناؤ گے قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھو گے۔ نماز کیوں نہیں؟ نماز تو ہو جائے گی۔ اگر ایک آدمی نے احرام اتار کے کپڑے پہن کے پھر سر مڈایا ہے، غلطی کی ہے اس نے، آئندہ ایسا نہ کرے۔ اللہ ہر مسلمان کے بیٹوں کو صالح بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا الہ العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما۔